السلام علیکم۔ آج پیر ہے فروری کی 21 تاریخ۔ پاکستان میں سر شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ وائٹ ہاؤس نے اتوار کی رات کو اعلان کیا کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے اصولی طور پر روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے ساتھ ملاقات کو قبول کر لیا ہے، لیکن صرف اس صورت میں کہ اگر روس فوجی کارروائی میں پیش رفت نہیں کرتا۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری جین ساکی نے کہا کہ امریکہ سفارتکاری کے لیے پرعزم ہے، لیکن اگر روس نے یوکرین پر حملہ کیا تو اسے سنگین نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ کریملن نے کہا کہ ابھی میٹنگ کے لیے کوئی ٹھوس منصوبہ نہیں ہے۔ یوکرین نے ممکنہ مذاکرات کا خیر مقدم کیا اور امید ظاہر کی کہ ان کے نتیجے میں روس اپنی فوجیں واپس بلا لے گا۔ فرانس نے بات چیت کی ثالثی کے لیے کام کیا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ اس ہفتے امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن اور روسی وزیر خارجہ سرگئی لیوروف کے درمیان ہونے والی بات چیت کے دوران تفصیلات پر بات ہوگی۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے کہا کہ روسی فوجیوں کی تعیناتی، سائبر حملوں اور مشرقی یوکرین میں لڑائی میں تیزی اس بات کا اشارہ ہے کہ ماسکو بڑے پیمانے پر جنگ سے پہلے کی تیاری کر رہا ہے۔ روس نے اتوار کو یوکرین کی شمالی سرحد کے ساتھ بیلاروس میں اپنی فوجی مشقوں میں توسیع کر دی۔ اس سے پہلے مشرقی یوکرین میں روسی علیحدگی پسندوں اور یوکرینی افواج کے درمیان 2 دن تک مسلسل گولہ باری ہوئی۔ یوکرین کی فوج نے تصدیق کی ہے کہ روس کے حمایت یافتہ باغیوں کے حملے میں ملک کے مشرق میں 2 فوجی ہلاک اور 4 زخمی ہوئے ہیں، جس کے بعد یہ خدشات مزید بڑھ گئے ہیں کہ روس کبھی بھی فوجی کارروائی کا آغاز کر سکتا ہے۔ عرب نشریاتی ادارے الجزیرہ کے مطابق فوج کا مزید کہنا تھا کہ باغیوں نے بھاری اسلحے کا استعمال کرتے ہوئے فرنٹ لائن کے ساتھ ساتھ 30 سے زیادہ مقامات کو نشانہ بنانے کی کوشش کی، جو طویل عرصے سے کشیدگی کم کرنے کے لیے کیے گئے معاہدوں کی خلاف ورزی ہے۔ یوکرین کے حکام کا کہنا تھا کہ 2 ماہ سے زائد عرصے سے جاری کشیدگی میں فوجیوں کی یہ پہلی ہلاکتیں ہیں۔ مبصرین کے مطابق مشرقی یوکرین میں 1500 سے زائد جنگ بندی کی خلاف ورزیاں کی گئیں، جو رواں سال میں سب سے زیادہ ہیں۔ اور اب پاکستان، بھارت اور جنوبی ایشیا سے اہم خبریں۔ آرگنائزڈ کرائم اینڈ کرپشن رپورٹنگ پروجیکٹ نے سوئس بینک کے اکاؤنٹ ہولڈرز کی $100 ارب سے زائد کے کھاتوں کی تفصیلات جاری کر دی ہیں، جس میں پاکستان کی خفیہ ایجنسی کے سربراہان یا ان کے رشتہ داروں کے نام بھی شامل ہونے کی معلومات سامنے آئی ہیں۔ پاکستان کے وفاقی وزیر فواد چودھری کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ پاناما، پینڈورا اور اب سوئس اکاؤنٹس کی کہانی کرپشن اور منی لانڈرنگ پاکستان جیسے ملکوں کا اہم ترین مسئلہ ہے۔ تجزیہ کار اور پلڈیٹ کے سربراہ احمد بلال محبوب نے کہا کہ ایسی کوئی بھی چیز جو عوام کے سامنے آئے تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ کسی نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے یا نہیں۔ او سی سی آر پی نے اپنی تحقیقات میں سوئس کریڈٹ بینک کی خفیہ معلومات کو افشا کیا اور دنیا کے کئی ممالک کی اہم شخصیات کے اکاؤنٹس کی معلومات عام کی ہیں۔ پاکستان کی حکومت نے برقی جرائم کی روک تھام کے لیے بنائے جانے والے قوانین میں نئی ترامیم متعارف کروائی ہیں۔ وزیر قانون فروغ نسیم کہتے ہیں کہ جعلی خبروں کا قلع قمع کرنے کے لیے یہ قانون بہت ضروری ہے، اور واضح کیا کہ پیکا آرڈیننس کے تحت جعلی خبر دینے والوں کو استثناء حاصل ہوگا، نہ ہی ضمانت ہو سکے گی۔ حزب اختلاف کی جماعتوں نے اس قانون کو کالا قانون قرار دیتے ہوئے مذمت کی ہے۔ مبصرین کے مطابق پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز پیکا ترمیمی آرڈیننس کا مقصد سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنا ہے۔ میڈیا میٹرز فار ڈیموکریسی کی صدف خان کہتی ہیں کہ اس ترمیم سے بنیادی طور پر تنقیدی خبروں اور تجزیوں کو پیش کرنے میں مشکل درپیش ہوگی اور ملک میں آزاد صحافت کے لیے مزید مشکلات پیدا ہوں گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے
صحافی اور تجزیہ کار محسن بیگ کی گرفتاری سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران ایف آئی اے کے ڈائریکٹر سائبر کرائمز کو اختیارات کے غلط استعمال پر اظہار وجوہ کا نوٹس جاری کرتے ہوئے آئندہ سماعت پر اٹارنی جنرل کو طلب کر لیا ہے۔ عدالت کا کہنا تھا کہ محسن جمیل بیگ کو انکوائری کے لیے طلب کیے بغیر مقدمہ درج کر کے ایک وفاقی وزیر کی شکایت ہونے کی وجہ سے انہیں گرفتار کیا گیا۔ عدالت کو ایف آئی اے کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ سائبر کرائم کی 14,000 سے زائد درخواستیں زیر التوا ہیں۔ افغانستان کے لیے امریکہ کے خصوصی ایلچی ٹامس ویسٹ نے میونخ سیکیورٹی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ واشنگٹن اگلے ماہ افغان لڑکیوں کی اسکولوں میں واپسی کو یقینی بنانے میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ورلڈ بینک کے سامنے اساتذہ کے وظیفے اور کتابوں کی خرید اور عمارتوں کی تزئین و آرائش کے لیے تقریباً $180 ملین دینے کی تجویز رکھی ہے، لیکن ہمیں طالبان سے ان کے رد عمل کی توقع ہے۔ ہم انہیں 20 مارچ کو نوروز کے بعد ملک بھر میں خواتین اور لڑکیوں کو تعلیم کے لیے اجازت دینے کے بیان کردہ وعدوں کو پورا کرتے ہوئے دیکھنے کے خواہاں ہیں۔ افغانستان کے طالبان نے امریکہ کی جانب سے تازہ تنقید کے خلاف اپنی حکومت کا بھرپور دفاع کیا ہے کہ کابل میں صرف مرد قیادت میں بھی ایک نسل کا غلبہ ہے اور اس میں جامعیت کا فقدان ہے۔ طالبان کے ترجمان ذبی اللہ مجاہد نے افغانستان کے لیے امریکہ کے خصوصی ایلچی ٹامس ویسٹ کے تنقیدی ریمارکس پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ یہ غلط ہے کہ ہم اسے مسترد کرتے ہیں۔ ذبی اللہ مجاہد نے زور دیا کہ ان کی حکومت میں معاشرے اور اقدار کے مطابق تمام تقاضوں کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ تھامس ویسٹ نے ہفتے کے روز جرمنی میں ایک بین الاقوامی سیکیورٹی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خواتین کے تعلیم اور کام کے حقوق کے احترام کے حوالے سے طالبان رہنماؤں کے ساتھ ان کی ملاقاتیں نتیجہ خیز رہی ہیں، لیکن نمائندہ حکومت کے سوال پر ان میں لچک کا فقدان نظر آیا۔ یونیسیف نے افغانستان میں جنوری اور فروری کے لیے تمام سرکاری اساتذہ کے لیے ایک ہنگامی نقد امداد کی کوشش کا اعلان کرتے ہوئے اتوار کو کہا کہ اس اقدام سے اسکول جانے والی تمام لڑکیوں اور لڑکوں کی تعلیم تک رسائی جاری رہے گی۔ یورپی یونین کی مالی اعانت سے چلنے والی ادائیگی ایک ٹیچر کے لیے ماہانہ $100 کے مساوی ہے اور یہ امداد ملک بھر میں اندازاً 1,94,000 مرد اور خواتین اساتذہ کو فائدہ پہنچائے گی جنہیں 6 ماہ سے تنخواہ نہیں دی گئی ہے۔ یونیسیف نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ایجنسی اور شراکت داروں نے ان اساتذہ کے اہم کرداروں کے اعتراف میں یہ قدم اٹھایا ہے جو افغانستان میں تقریباً 88 لاکھ طلباء کی تعلیم میں کردار ادا کر رہے ہیں۔ طالبان کی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فروغ کی روک تھام کی وزارت کے ایک اہلکار کا کہنا ہے کہ اگر طالبان کی حکومت میں خواتین ملازمین سرکاری دفاتر میں کام کے دوران مکمل حجاب نہیں پہنیں گی تو انہیں برطرف کر دیا جائے گا۔ وزارت کے ترجمان صادق عاکف مہاجر نے کابل میں صحافیوں کو بھیجے گئے ایک پیغام میں کہا کہ وزارت کے مشورے پر طالبان حکومت کی کم از کم 3 وزارتوں کے عہدیداروں کے ساتھ ایک میٹنگ میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ صادق عاکف مہاجر نے وائس آف امریکہ کو تصدیق کی ہے کہ اس طرح کے مشورے حکومتی وزارتوں کے ساتھ شیئر کیے گئے تھے۔ فی الحال صحت عامہ کی وزارت کی خواتین ملازمین کو کام کرنے کی اجازت ہے اور دوسری وزارتوں کی خواتین عملے بھی کام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ افغانستان میں صحافیوں اور میڈیا آرگنائزیشن فیڈریشن کے عہدیداروں نے افغان میڈیا کی معاشی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر عالمی برادری نے مدد فراہم نہ کی تو آئندہ 6 ماہ میں میڈیا انڈسٹری تباہ ہو جائے گی۔ فیڈریشن کے عہدیداروں نے مشترکہ پریس کانفرنس میں بین الاقوامی برادری سے کہا کہ وہ افغانستان میں نجی میڈیا کی بقا کے لیے صحافیوں کی براہ راست مدد کرے۔ حکام نے طالبان حکومت سے یہ بھی کہا کہ وہ معاشی صورتحال کی وجہ سے میڈیا تنظیموں کے بجلی کے اخراجات، لائسنسوں کی تجدید کے اخراجات اور فریکوینسی چارجز معاف کرے۔ بھارت کے جنوب مغربی ریاست کرناٹک کے تعلیمی اداروں میں مسلم طالبات کے حجاب پہننے پر اٹھا تنازعہ ابھی ختم بھی نہیں ہوا تھا
کہ دائیں بازو کی ایک تنظیم بجرنگ دل کے ایک کارکن کی ہلاکت نے کشیدگی میں اضافہ کر دیا ہے اور اس معاملے کو دوسرا رنگ دے دیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق کرناٹک کے شیو موگا میں اتوار کی رات میں نامعلوم افراد نے ایک 26 سالہ شخص ہرشا کو ہلاک کر دیا۔ پولیس نے اس معاملے میں 2 افراد کو حراست میں لیا ہے۔ اس واقعے کے بعد شہر میں متعدد گاڑیوں کو نظر آتش کر دیا گیا، جس کے بعد متاثرہ علاقوں میں پولیس تعینات کر دی گئی۔ میانمار کی فوجی حکومت نے جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کی تنظیم آسیان کے خصوصی ایلچی کو تنازعات سے متاثرہ ملک میں گزشتہ سال کی بغاوت کی مخالفت کرنے والی تنظیموں سے ملنے کے مطالبات پر تنقید کی ہے۔ جنتا نے انہیں دہشت گرد گروپ قرار دیا ہے۔ جنتا کی جانب سے گزشتہ سال آسیان کے ساتھ طے پانے والے 5 نکاتی امن منصوبے پر عمل درآمد کی معمولی پیش رفت کے ساتھ 10 رکنی بلاک میں اختلاف رائے ہے کہ استحکام کو کیسے بحال کیا جائے۔ آسیان کے وزرائے خارجہ کے اجلاس کے بعد انڈونیشیا نے جمعرات کو کہا کہ آسیان ایلچی کے لیے تنازع کے تمام فریقوں سے ملنا بہت ضروری ہے۔ ملائیشیا نے نیشنل یونٹی گورنمنٹ کے ساتھ بات چیت کا مطالبہ کیا۔ یہ گروپ معزول انتظامیہ کے ارکان اور جنتا کے دیگر مخالفین پر مشتمل ہے۔ میانمار کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ وزارت سمجھتی ہے کہ اگرچہ 5 نکاتی اتفاق رائے پر عمل درآمد کے حوالے سے کچھ بات چیت تعمیر تھی، لیکن 2 اراکین نے خصوصی ایلچی کو غیر قانونی انجمنوں اور دہشت گرد گروپوں کے ساتھ رابطے کی تجویز دی ہے۔ نیپال کے دارالحکومت میں شاہدین اور عہدیداروں نے بتایا ہے کہ کٹھمنڈو میں پولیس نے امریکی مالی اعانت سے چلنے والے انفراسٹرکچر پروگرام کی مخالفت کرنے والے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس اور واٹر کینن کا استعمال کیا۔ اس پروگرام کو اتوار کو توثیق کے لیے پارلیمنٹ میں پیش کیا جانا تھا۔ اطلاعات کے مطابق جھڑپوں میں کچھ مظاہرین زخمی ہوئے ہیں۔ ایران کے سرکاری میڈیا نے اتوار کو رپورٹ کیا کہ ایرانی قانون سازوں نے صدر ابراہیم رئیسی پر زور دیا ہے کہ وہ امریکہ اور 3 یورپی ممالک سے ضمانتیں حاصل کریں کہ وہ ویانا میں ہونے والے جوہری معاہدے سے الگ نہیں ہوں گے۔ رئیسی کو لکھے گئے خط میں انہوں نے کہا کہ جوہری معاہدے کے لیے امریکہ اور یورپی فریقین برطانیہ، فرانس اور جرمنی کو بھی اس بات کی ضمانت دینی چاہیے کہ وہ اسنیپ بیک میکانزم کو فعال نہیں کریں گے، جس کے تحت ایران پر فوری پابندیاں عائد کی جا سکتی ہیں۔ اس بیان پر 290 ایرانی پارلیمنٹیرینز میں سے 250 نے دستخط کیے ہیں۔ ایران میں ایک لڑاکا طیارہ پیر کو شمال مغربی شہر تبریز کے رہائشی علاقے میں گر کر تباہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں حملے کے 2 افراد سمیت 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ ہلال احمر کی مقامی تنظیم کے سربراہ نے بتایا کہ طیارہ ایک اسکول سے ٹکرا گیا اور ہلاک ہونے والوں میں سے ایک اسی علاقے کا رہائشی تھا۔ مقامی اہلکار محمد باقر ہوناور نے سرکاری ٹیلی ویژن کو بتایا کہ اسکول اس وقت کورونا وائرس کی وبا کی وجہ سے بند تھا۔ انہوں نے طیارے کی شناخت F-5 لڑاکا طیارے کے طور پر کی ہے اور کہا ہے کہ یہ صبح تقریباً 9 بجے تبریز کے وسطی علاقے موناجیم میں گرا۔ برطانیہ کی ملکہ ایلزبتھ دوم کا ہفتے کو کیا گیا کورونا وائرس ٹیسٹ مثبت آ گیا ہے۔ بکنگم پیلس کے مطابق ملکہ میں وائرس کی معمولی علامات ظاہر ہوئی ہیں، جن میں بخار شامل ہے۔ محل کے مطابق 95 برس کی ملکہ ایلزبتھ ونزر کیسل میں آئندہ ہفتے بھی کسی حد تک معمول کے فرائض سر انجام دیتی رہیں گی۔ محل سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا کہ ملکہ کو طبی سہولیات مہیا کی جاتی رہیں گی۔ وہ کورونا وبا سے متعلق مناسب ہدایات پر عمل کر رہی ہیں۔ برطانیہ میں کورونا وائرس کا ٹیسٹ مثبت آنے والے افراد 5 روز تک قرنطینہ میں رہتے ہیں۔ برطانوی حکومت آئندہ ہفتے سے یہ شرط ختم کرنے پر غور کر رہی ہے۔ ملکہ کو کورونا ویکسین کی 3 خوراکیں دی جا چکی ہیں۔ امریکہ میں کووڈ کیسز اور ہسپتالوں میں داخل ہونے کی اوسط یومیہ شرح مسلسل کم ہو رہی ہے، جو اس بات کا اشارہ ہے کہ ملک بھر میں اومیکرون کی گرفت کمزور ہو رہی ہے۔ جان ہاپکنز یونیورسٹی کے اعداد و شمار کے مطابق ہفتے کے روز رپورٹ ہونے والے کل تصدیق شدہ کیسز بمشکل 1 لاکھ سے تجاوز کر گئے، جو 16 جنوری کے 8,850,000 کیسز سے کہیں کم ہیں۔
نیو یارک میں گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران کیسز کی تعداد میں 85% سے زیادہ کمی آئی ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں اور دعاؤں کا اظہار کرتے ہیں۔ اپنا یہ سلسلہ جاری رکھے گا، ہم آپ کے لیے مشکور ہیں۔ خالد حمید اب اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔